یہاں پر میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. حکیم عمران ثاقب صاحب حافظہ اللہ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. درمیانہ جو تشہد ہے، اگر کوئی آدمی اس میں درود پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. درود پڑھنے کی دلیل جو ہے وہ تہجد کی نماز نسائی شریف میں ہے کہ 8 رکعتوں کے بعد رسول اللہ بیٹھے اور درود پڑھا. ویسے صحابہ کرام کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ہم نے رسول اللہ سے تشہد سیکھا ہے درمیانی نماز کا اور سلام والا تشہد بھی. تو التحیات للہ پڑھ کے یہ عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور اگر کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بندہ مستعجل ہے تو وہ سلام والا جو تشہد ہے اس میں التحیات للہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر سلام بھی پھیر سکتا ہے. نسائی شریف کے اندر حدیث آتی ہے، ایک آدمی نے التحیات للہ پڑھ کے سلام پھیر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، او نمازی تو نے جلدی کر دی ہے. تشہد پڑھتا، پھر درود پڑھتا، پھر رب سے مانگتا تو دیا جاتا. تو یہ جو تشہد ہے اس کی بڑی شان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ، دعائیں کرے، قریب ہے کہ اس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے. ٹھیک ہے. تو تشہد کے اندر انسان سلام والے تشہد میں کئی مسنون جو دعائیں ہیں جو اس کو آتی ہیں وہ کر سکتا ہے. ایک اور سوال اس کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجود میں قرات سے منع کیا ہے، قرآنی دعاؤں سے منع نہیں کیا. کئی بندے کہتے ہیں بھئی قرآنی دعا نہیں کر سکتا. نہیں، ایسے نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ممنوع ہے. لیکن سجدے کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا رب حب لی من الصالحین، اس طرح کی جو دعائیں ہیں جو بطور دعا کے انسان مانگتا ہے وہ جو سجدے ہیں ان کے اندر انسان کر سکتا ہے. دو نماز کے مقام ہیں جہاں دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک سجود میں اور ایک تشہد. جی اور بھائی کوئی سوال ہے طریقے کے حوالے سے؟ قرات اور تسبیحات کی بات نہیں، طریقے کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ بتائیں. ٹانگوں کے اندر میں نے پہلے ویسے وضاحت کی ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے. یہ خم ہے، یہ دیکھیں ایسے خم. آپ نے اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرنا ہے. اگر کوئی مریض ہے وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھٹنوں کے مرض کو ختم کرنے کے لیے یہ نماز نبوی طب نبوی ہے. تو اپنے ایسے جو جوائنٹ ہے گھٹنے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ ان کے اوپر ہاتھ جمائے اور ان کو سیدھا رکھے، خم نہیں رکھے. جب خم رکھے گا تو کمر جو ہے وہ خلاف سنت رہے گی، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے کمر ٹکانے کا حکم دیا ہے. کہ ہمارے اساتذہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ گلاس میں پانی ڈالیں، کوئی بات نہیں. اب یہ میری کمر کے اوپر رکھے، ایسے بھائی رکوع ہے کہ پانی والا گلاس اوپر ٹک جائے. سمجھ آئیے بات کی؟ یہ رکوع کا مسنون طریقہ ہے کہ ایسے کمر سیدھی ہو کے پانی والا گلاس بھی اوپر رکھو تو نیچے نہ گرے. یہ رکوع نہیں ہے، یہ رکوع نہیں، میں خم والا رکوع ہے. ہمارے اساتذہ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں کرے، انہوں نے ہمیں سنت سمجھانے کے لیے اس طرح مثال دی ہے کہ پانی والا گلاس بھر کے کمر کے اوپر رکھ دیا جائے تو کمر جو ہے وہ گلاس کمر سے گرے نہ. جی یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. ایک دلیل ہے، ایک استدلال ہے. دلیل اللہ رسول کی بات کو کہتے ہیں، استدلال علماء کا فہم ہوتا ہے. استدلال تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مانتے نہیں ہیں، ہم پابندی نہیں ہے
کہ کسی کا استدلال مانے. استدلال علماء کا فام ہے. کسی دلیل کے اندر ہاتھ باندھنا نہیں آتا, یہ علماء کا استدلال ہے بس. اور بھائی کوئی سوال ہے؟ طریقہ آخری بات, عورتوں اور مردوں کے طریقہ نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو فرق کیا جاتا ہے یہ بھی بلا دلیل ہے. جس طرح مرد کے نماز پڑھنے, ہاں لباس کا فرق ہے, ننگے سر مرد کی نماز ہو جاتی ہے, عورت کی نماز نہیں ہوتی. اور ٹخنے جو ہیں مرد وہ ننگے رکھے گا, عورت جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھے گی. اور اسی طرح جو کپڑے, یہ کفے ایسے نہیں کرنی, ایسے نہیں. اسی طرح بالوں کو اکٹھا کر لینا, ایسے بھی نہیں, اس سے منع کیا گیا ہے. آپ ایسے ٹی شرٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ جی بڑا اہم سوال ہے. اصل میں جو نماز کے لیے قیام ہے وہ ایسے ہے, ہاتھ چھوڑ کر. یہ اصل قیام ہے جب ہم نے صف بندی کرنی ہے. بھائی عبدالقیوم صاحب, جب ہم نے صف بندی کرنی ہے تو ایسے کھڑا ہونا ہے. تو اس پر جو رسول اللہ بتاتے گئے محدثین ابواب قائم کرتے گئے. انس بن مالک نے نماز بیان کی ہے, رکوع کے بعد ہاتھ نہیں. ابو حمید الساعدی نے پوری نماز بیان کی ہے, رکوع کے بعد ہاتھ نہیں. اور اسی طرح سیاستہ کی جو تبویب ہے, تمام ائمہ محدثین نے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنے کے چیپٹر قائم کیے ہیں. کسی امام محدث نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے پر چیپٹر قائم نہیں کیے. تو اصل یہ قیام ہے, یہ اصل ہے. تو رکوع کے بعد اسی اصل پہ ہم نے آنا ہے. اب اس پر ہاتھ باندھنے کی دلیل چاہیے. اگر دلیل نہیں تو اصل کیا ہے, یہ ہے. جی ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ, وہ فرمایا کرتے تھے رفع الیدین کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. کس کے والی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی. اب رہی بات قبول اور عدم قبول کی, وہ اللہ کو پتہ ہے. اور بھائی کوئی بات ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, بعض علماء کہتے ہیں رسول اللہ کا عمل نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, جو مفتی ہوتا ہے افتاء جو ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہے. محدث اور ہے, مفتی اور ہے, مدرس اور ہے. نبی علیہ السلام سے رہنمائی 3 طریقوں سے لی جاتی ہے, آپ کا فرمان, عمل اور تقریر. ٹھیک ہے جی. اب نبی علیہ السلام جب اجازت دے دیں اپنے فرمان سے تو وہ بھی مسنون ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے تشہد میں جون سی چاہے دعا پڑھے, اس کا آپ نے پورا ہمیں اختیار دیا ہے. تو جب پورا اختیار ہے تو قرآنی دعا سے بہتر دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی مسنون کی صورت ہے. جب شارع نبی اجازت دے دے تو یہ بھی مسنون ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, سورت فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. امام بخاری نے باب باندھا ہے, نہ جہری نہ سری, نہ سفر کی نہ حضر کی, نہ فرضی نہ نفلی, کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. بھئی امام کے پیچھے آپ تسبیحات نہیں پڑھتے, امام کے پیچھے اللہ اکبر نہیں کہتے, سبحانک اللہم و بحمدک نہیں پڑھتے. بھئی سارا کچھ پڑھنا ہے, صرف فاتحہ نہیں پڑھنی. نہیں, امام دلیل ان کی یہ ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے نا, امام قرآن پڑھ رہا ہے. یہ آیت رسول اللہ پر اتری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عبادہ بن صامت کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ. اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے. اگر ان کو بھی پتہ یہ معنی نہیں, سرے فجر دی نماز کھلوتی ہوں دیئے تے بندے باہر سنتا پڑھ دے ہوں دے, او دو امام نہیں. بھئی امام قرآن پڑھ رہے تھے تسی چپ رہو. ہاں یہ چیز بھی اس طرح تو حفظ کے دارے بھی بند ہو جائیں گے. ایک بچہ قرآن پڑھے تھے باقی سارے سنیں. امام قرآن پڑھ دا ہوں دے تے پچھو بندہ آکے لیٹ رال دے تے اندے اللہ اکبر.
کیوں آتا ہے اللہ اکبر حکم ہے بھئی امام قرآن پڑھے تو چپ رہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب وہ لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے جی۔ اور بھائی کوئی سوال؟ بھائی کوئی بندہ جنہیں شیر ناگروی صاحب نو کہنا ہے نا میں عمر صدیق نو پوچھ لینا سی، وہ بھی پوچھ لو۔ وہ کئی بندے ایویں دے بھی ہوندے نے، وہ بھائی جڑا ایویں دا کتب بیٹھا ہے نا وہ بھی پوچھ لے جی۔ امام جو خاموشی کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پیچھے مقتدی اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ امام جو ہے وہ خاموشی سے پڑھ رہا ہے، زور اثر کی نماز یا جاری نمازوں کی اگلی رکھتے ہیں، مقتدی اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا، محو ہو جائے، محو اتنا مستغرق ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کلمہ زبان سے اونچی نکل گیا ہے، تو وہ حرج والی بات نہیں، لیکن ویسے سر جب امام آہستہ ہے تو پیچھے بندے نے بھی آہستہ ہے۔ جی جرابوں کے اوپر جو مسح ہے نا بھائی، جرابیں تین طرح کی ہیں جن کے اوپر مسح نہیں۔ ایک موزہ جراب ہے جوتے کی رگڑ سے بچنے والی، اس پر بھی مسح نہیں۔ ایک ٹکنے والی جراب ہے اس پر بھی مسح نہیں، اور ایک پتلی جراب ہے جالی دار، اس پر بھی مسح نہیں۔ میرا دل جس جراب پر مسح کے لیے مطمئن ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس طرح کی پہنی ہوئی ہیں، میں ان کے اوپر مسح کرتا ہوں۔ تین طرح کی جو جرابیں ہیں ان کے اوپر مسح نہیں۔ بھائی جیڑا بالکل ہی پتلا ہے، پائے نہ پائے دا بندے نو پتہ ہی نہ لگے، تے ایک جراب نمی آئی ہے اتھوں تک، او بیبیاں مارکا فیشنی، ایک او جنہوں موزہ آندے نے، میں موزہ پایا بھائی، ایک آئیے اتھوں تک، اے موٹی جراب، موٹی نہیں ہے درمیانی ہے، موٹی بھی نہیں، یا سمجھو بھئی یہ درمیانی جراب ہے جنہاں پاؤں نگاہ ہو جاندہ ہے تے جوتے دی رگڑ تو بھی بچ دے، او دے ہوتے تو مسح کر سکتے ہو، بالکل سنت و ثابت ہے، پکی ٹھٹھی بات ہے۔ اہل حدیث دی نشانی ہے جراب دے ہوتے مسح کر سکتے۔ مسح دا دورانی ہے یوم و لیلہ، 24 گھنٹے، نمازہ نہیں، 24 گھنٹے یوم و لیلہ۔ ایتھوں رولا پہندہ ہے نا، ایتھوں کڈن دیا رولا، 24 گھنٹے تاں میں لفظ بولے ہے، کنے گھنٹے 24۔ ہونے ایک گھر سمجھ لو کیویں یوم و لیلہ رسول اللہ نے کیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ وہ نماز پڑھ دے ایک مسیتے 1 بجے، تے اگلے دن نماز پڑھ دے 12:30 بجے، تے زور تو زور تک دا مسئلہ نہیں چلنا، حالے ادھا گھنٹہ ہے۔ نہیں یہ مسئلہ غلط ہے انہوں دا، جی جی سیاں دینے ہو 6 پڑھ سکتا بندہ، یوم و لیلہ نا 24 گھنٹے، 6 کڑیاں، 6 ترائیاں، 18 تے 6 چوکا 24 گھنٹے یوم و لیلہ رسول اللہ دے الفاظ نے، بالکل۔ اے ویچ کئی تحقیقہ نمیاں ہوندگیاں انہوں پڑھ کے پھر فتنہ پیدا کر چھڑ دے۔ ہون ایک میں مسجد گیا ہے لدی ساندھی، وہ تھے بندے 6 انچ دی بیستے کھلوتے ہیں، وہ میں کہا تو انہوں کی ہوئے ہے؟ آندھے جی ساڑھے قاری صاحب نے شیخ صالح الحسین دا فتوہ سانو پڑھایا ہے کہ کوئی لوڑ نہیں، بس برابر برابر ہوتی کھلو جو۔ اور میں کہا امام صاحب واجب الخروج نے اہل حدیث دا شعار صف بندی، وہ حنبلی نے فقہ حنبلی دے وہ فتوے دیندے نے قریب تر، تے تسی اونا دے فتوے ساڑھے ہوتے لائی ہوندے ہو، وہ نیٹ تو پڑھ دینے، اونا دی کتاباں پڑھ دینے، تے نواں وچ مسئلہ کٹا کھول دیندے۔ اہل حدیث جرابوں پر مسح کا قائل ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا تے کندھے سے کندھا، اقاری اقامت، دوری ازان، نشانیاں اہل حدیثاں دیاں، اچھی آمین تے تراویاں 8 تے ہاتھ کتھے بھائی بس، تے طلاقہ 3 نہیں کنیاں 1۔ اے اہل حدیثاں دا شعار تے مسلکے تے جینا مرنا ہے، تے جڑیاں تحقیقاں عرب و عجم تو لے کے ہوندے ہو اپنے کول اپنی بیبے کول رکھو، ہاں سدھی صاحب بات۔
सलवार बई टखने तो हमेशा उची रखो। साड़ियाँ ते सलवारां छोटियां ने, आ देखो ना नाफ के उत्ते सलवार रख, ए नाफ है मेरी ते सलवार रखी है ते अपने आप ही टखने तो उत्ते सलवार सिवाओ छोटी, सुतियां जागदियां खलोतियां बहिंदियां गफलत दे विच थल्ले हो जाती है। गफलत दे विच कई बारी सर्दियों च बंदे ट्रोज़र पाया हो ना तो नाला घुट के बनिया होंदा सलवार, गफलत दे विच थल्ले हो जाए तो नहीं गुनाह कोई हरज नहीं। लेकिन जानदियां बुझदियां 24 घंटे जानदियां बुझदियां सुतिया नहीं पियांदा, जानदियां बुझदियां इनू थले करना जायज़ नहीं। मत आखो भाई हुण फजर हो गई है तो उत्ते कर लईए ते इशा पढ़ा लईए तो हुण थले कर लईए ना। वुजू लौटान दा हुक्म है, मुहद्दिसीन ने इनू नवाक़िज़े वुजू विच शामिल नहीं किया। हदीस विच वुजू लौटान दा हुक्म है लेकिन इहदे नाल वुजू टुटन दा फतवा नहीं देना, टुटन दे लफज हदीस विच नहीं आउंदे। हाँ और जी जी अब्बा दा मुहद्दिसीन ने सही आख्या जी, बड़ा रौला जी। हाँ जी बासी सुभान अल्लाह। उलमाए किराम और तुसा अहबाब दा बहुत बहुत शुक्रिया। अजान होएगी फौरन नमाज खड़ी होएगी, साथी नमाज तो बाद कोई साथी अपनी जगह तो ना उठे। उस्ताद जी इंशाअल्लाह पूरे खुशू खुशू नाल दुआ फरमानगे। उस तो बाद सारे साथी खाना नाल लैके जाएंगे। जिहड़े साथी इत्थे खाना चाहते हैं इत्थे खा लैन, नाल करना चाहते हैं डब्बे अलहमदुलिल्लाह पर। बदमज़गी का मुजाहरा नहीं करना, खाना वाफर है तो सारे साथी सफ़ा के अंदर ही बैठनगे। उस्ताद जी इंशाअल्लाह दुआ करवाएंगे तो फिर साथी खाना खा के फिर जाया जे। अजान होएगी फौरन नमाज होएगी इंशाअल्लाह। शाह जी